بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان نے ڈیل کے بارے بڑا بیان دے دیا اور بڑے نام تحریک انصاف میں واپسی کے لیے بے قرار، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیا ہوا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیر افضل مروت جو تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں اور بڑے ایکٹیو ایم این اے ہیں۔ جس طرح خان صاحب جیل میں سزا بھگت رہے ہیں، اس کے بعد خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب کوئی بھی تحریک انصاف کا رہنما کمپین چلانے یا کوئی ریلی، جلوس، جلسے یا ورکرز کنونشن کرنے سے گھبراتے تھے، اس وقت تحریک انصاف کو نئی زندگی، نئی آکسیجن جو ہے وہ مہیا کی شیر افضل مروت نے۔ اب ان کے متعلق خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے پارلیمنٹ میں وہ شیر افضل مروت ہوں گے تحریک انصاف کی جانب سے، اور خان صاحب کی جانب سے ان کا نام فائنل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ نام جو ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے، جو پرانا سیاستدان ہو، تو اس کے لیے انہوں نے شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ تجویز کیا تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے، جو اگر دیکھا جائے تو فیصلہ وہی درست تھا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب ایک جج ہیں اور وکیل ہیں، تو یہ کام جو ہے وہ پرانے سیاستدان کا ہی ہوتا ہے۔ ویسے تحریک انصاف میں پرانے سیاستدان تو اکا دکا ہی بچے ہیں، باقی سارے نئے ہیں، اور کچھ وکلاء ہیں، کچھ ویسے نئے سیاستدان جو ایم این اے، ایم پی اے بن کے آئے ہیں وہ نئے ہیں۔ آج شیر افضل مروت صاحب کو پوچھا میڈیا نمائندگان نے کہ آپ کے متعلق یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت نہیں چاہتی کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت یا مسلم لیگ نون کو میرے نام سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میرے نام پر ہماری اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو یا حکومت کو ان کے نام سے اعتراض ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہمارے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے۔ تو یوں ناظرین اکرام، انہوں نے بتا دیا کہ اپنے اندر ہی ہمارے اعتراض ہے، مسلم لیگ نون کی کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا۔ بہرحال جو فیصلہ تحریک انصاف کرے گی وہی ہوگا، لیکن میری اپنی ناقص رائے یہی ہے کہ شیخ وقاص اکرم ہو جائیں یا کوئی بھی سیاستدان جو پرانا ہے، سینئر ہے، اسی کو ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب بڑھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا، کچھ نے انٹرویو، کچھ کی تو مجبوریاں تھیں لیکن کچھ کا شوق تھا، جو ہوتے ہیں کہ پارٹیاں تبدیل کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جن کو دوسرے انداز میں لوٹا کہا جاتا ہے، کہ وہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ماحول بن رہا ہے، اس دفعہ تو ویسے سب کو ہی پتہ تھا ماحول کسی کا نہیں بنا، کسی پارٹی کا، لیکن کچھ عادتاً مجبور ہوتے ہیں کہ چڑھتے سورج کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کو پتہ تھا حکومت جو ہے وہ خان صاحب کی نہیں بننی، تو کچھ لوٹے ہو گئے جان بوجھ کر، تو کچھ جو ہیں وہ بوجہ مجبوری، جس طرح پکڑ دکڑ یا ظلم و زیادتی ہو رہی، تشدد ہو رہے تھے، سب کو پتہ ہے۔ تو اب خان صاحب نے بھی اس وقت نرم گوشہ اختیار کیا تھا کہ جن کو تشدد کر کے، گرفتار کر کے یا جیلوں میں ڈال کر پارٹی تبدیلی کروائی گئی اور وہ کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ تو آج فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سوال یہ ہوا کہ آپ
تحریک انصاف میں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری پہچان جو ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے، پی ٹی آئی میری پہچان ہے، میں نے خان صاحب کو پیغام بھیج دیا ہے، حکم انہوں نے کرنا ہے، وہ کہیں گے کہ آپ پارٹی میں شامل ہیں، آپ پارٹی کو چلائیں تو بسم اللہ، اگر وہ نہ کہیں گے تو تبھی ہم خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائیں گے، لیکن میری پہچان تحریک انصاف ہی ہے۔ یعنی انہوں نے صاف شفاف انداز میں یہ کہہ دیا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ تھا اور تحریک انصاف ہی میری پہچان ہے، خان صاحب کہیں گے تو ہم تحریک انصاف میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے، اگر وہ قبول کریں گے، فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، تو نہ بھی کریں گے تو ہم خاموشی سے گھر میں بیٹھ جائیں گے، کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ویسے بھی فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پارٹی تو سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا، لیکن خان صاحب کے خلاف کوئی بھی پریس کانفرنس یا کوئی بھی انٹرویو، کوئی بھی کسی قسم کا بیان ان کے خلاف نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر، جب آپ کو پتہ ہے استحکام پاکستان کا اجلاس تھا تو سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ بہت پریشان ہیں اور ناخوش تھے، دوبارہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تحریک استحکام پاکستان سے بھی، تو وہ گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ الیکشن جیسا بھی ہوا، جو بھی ہوا، انہوں نے 4-5 ماہ جیل کی صحبتیں بھی برداشت کیں، لیکن خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا نہ وعدہ معاف گواہ بنے، حالانکہ بقول خان صاحب کے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا جاتا رہا، تو وہ جب انکار ہوئے تو اس لیے پھر ان کو دوبارہ جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن دوسرے جو پریس کانفرنس سے یہ انٹرویو دے کر چلے گئے، ان پہ کیس سارے کے سارے ایسے صاف ہوئے جیسے وہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں تحریک انصاف ہی پہچان ہے، خان صاحب کہیں گے تو میں تیار ہوں۔ تو اسی طرح اور بھی ملائکہ بخاری یا اور شیریں مزاری صاحبہ ہیں جن کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں خان صاحب، تو امید یہی ہے کہ وہ بہت جلد تحریک انصاف کا تمام جو ہیں وہ حصہ بن جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام خان صاحب کے متعلق کہ خان صاحب نے آج 190 ملین کا جو کیس تھا ان پہ، جس میں ان کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد اب اس میں بھی سزا سنانے کی پوری تیاری ہے اس حکومت کی، جو مدعی بنی ہوئی ہے اس میں کیس میں، تو ان کی تیاری ہے کہ اس میں بھی سزا سنوا دی جائے۔ تو آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی وہاں موجود تھیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے خبریں سنی کہ رات کو کس طرح ان کی تکلیف ہوئی، 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ ایمبولینسیں وغیرہ جاتی آتی دکھائی دیتی رہیں۔ خان صاحب نے پہلے تو ضمنی الیکشن کے متعلق یہ بیان دیا کہ ضمنی الیکشن جو ابھی پنجاب میں ہوا ہے، یہ تحریک انصاف یا نون لیگ کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو پنجاب پولیس کا مقابلہ تھا تحریک انصاف کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی کے پی کے میں الیکشن کروایا ہے، کوئی ایک بے ضابطگی کی رپورٹ آئی ہو، خبر آئی ہو کہ کسی کو ہم نے جلسے کی اجازت نہیں دی، ریلی کی اجازت نہیں دی، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دی، یا کوئی دھاندلی والی کو خبر آئی ہو، لیکن یہ تو پنجاب پولیس نے الیکشن لڑا ہے، مینج کیا گیا تھا یہ الیکشن کہ اس طرح ہم نے ہر حال میں تحریک انصاف سے جیتنا ہے، کہ تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز مایوس ہو جائیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو جیتنے ہی نہیں دیا جاتا، تو پیچھے ہٹ جائیں تحریک انصاف سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو پہلے جنرل الیکشن تھا، ہم پٹیشن لے کے گئے جو عمر عطا بندیال سے چیف جسٹس، ان کے ہوتے ہوئے کہ الیکشن کروائے جائیں، کے پی کے ہم نے چھوڑا، پنجاب چھوڑا، تو الیکشن نہیں کروائے گئے، ڈیلے کیا جاتا رہا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے، لیکن عوام نے ہم پہ اعتماد کیا، عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ لیکن جو الیکشن ہوا ہے ضمنی، یہ پنجاب پولیس نے الیکشن لڑا ہے، جس طرح پکڑ دکڑ کی، کمپین نہیں چلانے دی گئی، یا دھاندلی کر کے خود ووٹ کاسٹ کرتے رہے، خود رزلٹ بناتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بشرا جو میری زوجہ محترمہ بشرا بی بی، ان کا سیاست سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، میری بہنوں کا سیاست سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، ان پہ مقدمات جھوٹے بنائے جا رہے ہیں، بشرا بی بی کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، کوئی وہ سیاست کے ساتھ ان کا لینا دینا نہیں۔ مثالیں دی جاتی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور مریم نواز صاحبہ کی، تو اگر دیکھیں تو وہ تو سیاست کا حصہ تھیں، سیاست کار رہی تھیں، لیکن بشرا بی بی یا میری بہنیں جو ہیں ان کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، صرف اور صرف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے بشرا بی بی کے ساتھ اور میری بہنوں کے ساتھ، ان کے طرح کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں استحکام کیسے آ سکتا ہے جب اگر آپ کے پاس آپ کے جو اپنے اوورسیز ہیں وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، کاروبار کریں، تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی اوورسیز یہاں آ کر انویسٹمنٹ کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا، تو ملک کیسے بھلا ترقی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ترقی تب ہی کرے گا جب ہمارے اپنے پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے، کاروبار کریں گے، پھر ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو ناظرین اکرام، یوں جو سائفر کیس تھا اس کی بھی آج سماعت تھی، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا وہ آج فل کورٹ بینچ بیٹھا ہوا تھا۔ جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا دھمکی کے متعلق، تو آج فل کورٹ اجلاس بیٹھا ہوا تھا، جس کے لیے ان کو جو سائفر کیس یا دیگر کیسوں کی سماعت ملتوی کرنا پڑی، اور سائفر کیس میں خان صاحب کی جو ہے وہ جمعرات کو دوبارہ سماعت کی تاریخ دے دی گئی۔ اب دوبارہ سماعت جو ہے وہ جمعرات کو ہوگی سائفر کیس میں۔ تو یہ معاملات ناظرین اکرام آج تک کے ہیں، تو دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔